ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق اللہ العظیم. اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طور کی آخری آیات، اور میں نے اسی لیے سورت مکمل کر لی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور اس نوعیت کی آیات قرآن پاک میں تسلسل کے ساتھ بہت کم. لفظ ام کے ذریعے بار بار ام یقولون شاعر، تقریباً 14-15 چیزیں یہاں پر گنوائی گئی. حافظ کے لیے، جو حفظ کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ بعض اوقات نسبتاً آیت یاد کرنا مشکل ہوتی ہے کہ بار بار وہ ام کے ذریعے اب اس کے بعد کون سا لفظ ہے کون سا لفظ ہے. اگر واقعہ آپ ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں الفاظ اس کے، تو پھر نسبتاً یاد کرنا بھی آسان ہے. اس سے پہلی آیات میں مضمون یہ آیا تھا، دو طرح کے مضمون تھے. پہلے اللہ جل شانہ نے سورہ وطور میں 4-5 قسمیں کھائیں، اس کے بعد عذاب کے وقوع کا ذکر کیا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، دفع کرنے والا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد ذکر تھا کہ جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے اوپر یہ عذاب آئے گا. کل کی آیات میں ان المتقین فی جنات وعیون، متقین کے لیے کیا کیفیات ہوں گی، وہ والدین اولاد کی ایک بڑی بنیادی آیت کل آپ نے پڑھی تھی، ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی. آج جو پوری آیات ہیں، تقریباً سورت کے آخر تک جتنی آیات آپ نے آج سنی ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی آیت میں کہا گیا کہ اگر یہ نہیں مان رہے، فذکر، آپ کا کام ہے نصیحت فرمانا، آپ نصیحت کرتے رہیے. اور یہ لوگ مختلف قسم کے اشکالات کرتے تھے، مشرکین مکہ، چونکہ مکی صورت ہے یہ بھی. ان میں سے یہ ام کے ذریعے تقریباً 14 یا 15 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، یا ان کے ذہن میں یہ چیز ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں، یا یوں سوچتے ہیں. بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بعض باتیں اتنی عام فہم ہے کہ ان کے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بھلا ایسا ممکن ہے. پہلی آیت میں کیا ہے؟ سب سے ابتدا میں تو یہ ہے فذکر، آپ نصیحت کیجئے،
فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ کے رب نے جو آپ پر انعام کیا ہے، احسان کیا، اس احسان کے ذریعے نعوذ باللہ نہ تو آپ کاہن ہیں نہ ہی مجنون۔ یہ قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے۔ مجنون پیچھے آپ نے پڑھا، ہر نبی کو یہ کہا کرتے تھے ساحر او مجنون، الا قالوا ساحر ہے یا مجنون ہے، ساحر ہے یا مجنون ہے۔ تو کہا گیا کہ نہ تو آپ مجنون ہیں نعوذ باللہ، نہ ہی آپ کاہن ہیں۔ آگے سورہ حاقہ میں بھی ذکر آئے گا، ولا بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون، شاعر بھی نہیں ہے۔ کہانت اس زمانے میں بہت مشہور تھی عربوں کے اندر۔ جیسے آج کل آپ کسی چیز کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا بڑا علاج کرنے والا ہے، تو کاہن اس زمانے میں تھے جس کا عام مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ جن کا شیاطین سے زیادہ رابطہ رہتا تھا۔ جادوگری کہہ لیں، جادوگری تو خیس نہیں ہے خالصتاً، وہ کہانت میں جھوٹی سچی باتیں، ادھر ادھر کی کہانیاں کچھ سناتے تھے، کچھ شیطانوں سے لی ہوئی باتیں ذکر کرتے تھے، ان میں کبھی تیر تکا کوئی ایک آدھی بات سچی بھی نکل آتی تھی۔ تو وہ عربوں نے، مشرکین مکہ نے یہی کہنا شروع کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ یا تو شاعر ہیں یا کاہن ہیں۔ پہلی آیت میں ذکر ہے کہ نہ تو آپ کاہن ہیں نہ ہی مجنون ہیں۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ اچھا، ام یقولون، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، یہ شاعر ہیں؟ ان کا ایک قول یہ بھی تھا کہ یہ بھی، اور اس کا بڑا زور تھا عربوں میں، فصاحت و بلاغت کا اتنا زور تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، یہ عرب و عجم کا لفظ اسی وقت سے ہے۔ عجم کا لفظی مطلب ہوتا ہے گونگا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جن کو عربی نہیں آتی، عربی سے مناسبت نہیں، یہ گونگے، انہیں کیا پتا زبان دانی کسے کہتے ہیں، اور حقیقتاً فصاحت و بلاغت بہت بلا کی۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں، اور اگلا قول یہ کہتے تھے جیسے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں نا، ان کی زندگی تک ہی رہے گا، جب دنیا سے جائیں گے ختم ہو جائے گی ساری ان کی تعلیم بھی، نعوذ باللہ انہیں کیا پتا اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ ام یقولون شاعر، کیا وہ یوں کہتے ہیں کہ شاعر ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون، ہم منتظر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانے کی گردش کے، کہ زمانے کی گردش ہے، ایک وقت آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نعوذ باللہ ان کی تعلیم، سوچ یہ بھی ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا؟ قل، آپ جواب میں کہہ دیجیے اچھا اگر تمہیں انتظار ہی ہے نا، تربصوا فإنی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے کے الفاظ ہیں، ہجرت مدینہ کے صرف 2 سال بعد ہی، بعد مفسرین نے نقل کیا ہے اسی آیت کے ضمن میں، 2 سال بعد ہی جب غزوہ بدر ہوا، سامنے آ گیا حق اور باطل، کیا حق ہے کیا باطل ہے، بڑے بڑے سردار وہاں پر مارے گئے۔ تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ یا یہ جو تم انکار کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا تمہاری عقلیں تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ اصل میں یہاں لفظ ہے احلام، حلم سے نکلا ہے، حلم کہتے ہیں نا حلیم الطبع۔ حلم اصل میں ہوتا ہے کہ کوئی ناگوار بات جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہو، ایسی بات سن کر انسان اس کو برداشت کرے، ہم کہتے ہیں نا تحمل، حوصلہ، برداشت، اس کو حلم کہتے ہیں۔ وہ جو تحمل ہوتا ہے، ضبط نفس جسے آپ کہتے ہیں، اس نفس کو روکنے والی بنیادی چیز عقل ہی، اسی لیے عقل کو بھی حلم کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد یہی ہے، کیا تمہیں تمہاری عقلوں نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو؟ ظاہری بات ہے شاعری بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے، نہ تمہاری عقل تو یہ حکم دے ہی نہیں سکتی۔ پھر بات کیا ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا تم قوم ہو ہی سرکش۔ اصل بات یہ ہے تمہارے اندر ضد ہے، عناد ہے، ماننا نہیں۔ آگے اس کی بھی آ رہی ہے وجہ، وہ یہ کہا کرتے تھے، قرآن میں دوسری جگہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ جی یہ جو ہے ہمارے 2 علاقوں کے اوپر، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، طائف اور مکہ میں جو بڑے بڑے سردار ہیں، قرآن ان پر اترنا چاہیے تھا، یہ ایک مکے کے اندر ایک یتیم ہستی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کیوں اترا؟ اس طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ تو آگے الفاظ میں کیا ہے؟ ام یقولون تقولہ، یا وہ یوں کہتے ہیں، یہ سارے ان کے قول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنوائے جا رہے ہیں، یا یوں بھی کہتے ہیں یوں بھی کہتے ہیں۔ اب سوچو ان میں سے کوئی بات بھی حق نہیں ہے، کوئی بات بھی سچی نہیں ہے۔ یا وہ یوں کہتے ہیں تقولہ، کہ نعوذ باللہ خود گھڑ کے لے آئے، یہ قرآن ان کا اپنا قول ہے، خود بنا کر لے آئے ہیں۔ ہم یقولون تقولوا بل لا یؤمنون، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اگر واقعتاً خود بنا کر لے آئے ہیں
تو فلیاتو بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تم کوئی ایک بات ہی اس جیسی بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں حدیث کا ذکر ہے اور قرآن میں کئی جگہ ہے، ایک جگہ ہے کہ پورا قرآن بنا کر لے آؤ، ایک جگہ ہے قل فاتو بعشر سور مثلہ 10 صورتیں لے آؤ، اور سورہ بقرہ کے شروع میں فاتو بسورت، ایک صورت لے کر آؤ۔ یہاں ہے کوئی ایک بات تم بنا کر لے آؤ، اگر تمہیں شک ہے خود بنا کر لے تم بھی بنا کر لے آؤ۔ اور ایک صورت کیا تھی؟ اگلا اعتراض، یہ سارے ان کے اعتراضات یا الٹی سیدھی باتیں مشرکین کی ایک ایک گنوائی جا رہی۔ یوں کہا کرتے تھے کہ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات آتی کہ بھئی دیکھو تمہارا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ہر چیز دینے والا اللہ ہے، ساری کائنات اس نے بنائی، صبح و شام یہ موت و حیات کا سلسلہ ہے، کل کو تم نے بھی اس کے پاس جانا ہے، کیا جواب دو گے؟ تو کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ خالق اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ مختلف قسم کے رکھے ہوئے تھے بت۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، ام خلقوا من، 3 لفظ ہیں یہاں پر، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ سمجھتے ہیں وہ پیدا کر دیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، خود بخود پیدا ہو گئے؟ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، بلکہ تقریباً تمام جانداروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تناسل کا سلسلہ بنایا ہے، نر اور مادہ کو، ماں اور باپ کو آپ سمجھ لیں، ان سے اللہ کا نظام ہے، ان سے ساری اولاد آگے تک چلتی ہے، ہر شخص اسی طرح دنیا میں آیا ہے، آگے اولاد اسی طرح ہے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی چیز کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا وہ خود خالق بنے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ ام خلق السماوات والارض، اگر وہ خود ہی خالق ہیں تو کیا آسمان و زمین انہوں نے بنائے؟ یہ آسمان و زمین ساری کائنات؟ جواب تو نہیں ہے، بل لا یوقنون، بلکہ بات اگر سننا چاہو تو یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ پیچھے تھا کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اب الفاظ یہ ہیں کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ایک اعتراض ان کا یہی تھا جو ابھی میں نے عرض کیا، وہ کہتے تھے کہ جی یہ مکے کے ایک یتیم ہستی پر قرآن کیوں اترا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن میں سورہ فرقان میں غالباً آیت آئی۔ تو اس کا جواب ہے ام عندهم خزائن ربک، کیا آپ کے رب کے خزانوں کے یہ قابض ہیں؟ ان کے پاس ہے رب کے خزانے؟ ام هم المسیطرون، یا ان کا حکم چلتا ہے، یہ اس پر داروغہ بنے بیٹھے کہ یہ جس کو چاہیں تقسیم کریں، جس کو چاہیں نبوت دیں، جس پر چاہیں، کیا یہ کرنے والے ہیں؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ کا ایک قدرت ہے۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب خزانوں کے مالک یہ ہیں؟ چلو یہ بھی نہ صحیح، یہ جو انکار کر رہے ہیں کیا یہ اوپر سیڑھی لگا کے چڑھ کے سن کر آئے ہیں اوپر سے کوئی بات؟ ام لہم سلم، سلم سیڑھی کیوں کہتے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے یستمعون فیہ، جس پر جا کر انہوں نے بات غور سے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بات آ رہی ہے، کس پر وحی آنی چاہیے، انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جو اگر ان کا کوئی سننے والا ہے نا، اگر سن کے آیا ہے، اس سے کہو سننے والے سے ذرا کوئی بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل لے آئے پھر انکار کرنے کی۔ جب ساری باتیں ہی نہیں ہیں، اگلی بات کیا؟ پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں، ام لہو ام یا یہ ہے یا یوں ہے یا یوں ہے، اخیر میں پھر آئے گا جب کچھ نہیں ہے تو اللہ ہی کو مانو، سبحان اللہ عما یشرکون، جو وہ شرک کرتے اللہ اس سے پاک ہے۔ اب اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے، قرآن میں دوسری جگہ ہے، اور آپ چونکہ یہ بالکل آخری پارہ آ گیا 27 میں، الحمدللہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ ان کا ایک دعویٰ نعوذ باللہ یہ بھی تھا کہ فرشتے، استغفر اللہ، کہا کرتے تھے یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور تصور یہ تھا کہ جی بیٹیاں ہیں اسی لیے وہ پردے میں رہتی ہیں، نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے۔ اور یہ پیچھے بھی الفاظ گزرے ہیں سورہ نحل میں غالباً، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ چہرہ مرجھا جاتا ہے اور غصے میں آ جاتے ہیں، اور یہاں تک آگے بڑھتے ہیں کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور، وہ سارے واقعات قرآن میں آگے پڑھیں گے آپ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، موعودہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں کو کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی نعوذ باللہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، اس کو ذکر کیا، پہلے بھی گزر چکا ہے، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تصور کی ہیں اور اپنے لیے لڑکے تصور کیے ہیں؟ بڑی عجیب تقسیم ہے، الٹی سیدھی۔ اچھا یہ ساری باتیں بھی اگر نہیں ہیں تو اللہ کے بندو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم سے کوئی چیز کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ام تسألہم اجرا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی اجر کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی میری بات مانو، اگر نہیں مانو گے تو یوں ہوگا، مجھے یہ اتنا ملے گا، مجھے اتنی چیزیں دو؟ کیا آپ نے کسی چیز کا ان سے مطالبہ کیا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، جس کے تاوان میں اس مطالبے کو پورا کرنے کے اندر یہ دبے جا رہے ہیں اس بوجھ سے کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری چیزیں پیش کریں، کیا ایسی بات ہے؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب، پھر وہی بات، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا خزانہ ہے؟ فہم یکتبون، جس کو یہ لکھ رہے ہیں۔ ام یریدون کیدن، یا وہ ارادہ کر رہے ہیں کسی خفیہ مکر کا۔ قید، مکر، یہ تقریباً ایک ہی معنی میں ہے۔ قید کا مطلب بھی ہوتا ہے خفیہ چال، خفیہ مکر، مکر بھی وہی ہے، قید بھی تقریباً اسی معنی میں ہے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے خفیہ چالیں بنائی تھیں، کیونکہ مکی صورت ہے۔ جب بالکل اخیر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے، سورہ انفال میں غالباً الفاظ ہیں، وہ تینوں الفاظ ہیں قرآن میں، وَإِذْ يَمْكُرُ، وہاں الفاظ ہیں مکر کے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب وہ مکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے وہ دار الندوہ میں، یا نعوذ باللہ جلا وطن کر دیا جائے، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یہ ساری باتیں تھیں ان کے ذہن میں۔ تو کیا وہ ارادہ کرتے ہیں خفیہ چال چلنے کا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر ہیں ہم المکیدون، یہ چال الٹی انہی کے اوپر پڑے گی۔ ام لہم، اب آخر میں وہ ہے ام لہم، یہ آخری آیت ہے ام کے حوالے سے، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو خالق ہو، یا اس نے تمہیں کچھ بتایا ہو، یا تمہارے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں؟ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام باتوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں بھی ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، بدبخت دیکھو کیسے ہیں، جری کتنے ہیں، کہ اگر ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں، ساقط ہوا ہوا، تو پتہ کیا کہیں گے؟ یقولو، یوں کہنے لگیں گے، سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے، بڑا طے در طے بادل ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ اور پچھلی قوموں کا بھی آپ نے میرے خیال میں پچھلی صورت میں اسی صورت میں واقعہ گزرا ہے، قوم سمود کا غالباً واقعہ ہے، کہ جب ان پر عذاب آیا تو قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن کی مہلت ہے، پہلے دن یہ ہوگا، پھر یوں شکل بدلے گی، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، وہ جب آندھی آئے کہنے لگے ہو بس بڑا مزہ ہے اور اب یوں آ جائیں گے، اسی کے سائے میں آگے جمع ہو گئے، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو اگر یہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا تو یوں کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے تہ در تہ۔ فذرہم، آخر میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کیا وہ یوں کہتے ہیں، کیا یہ ہے، کیا یہ سوچ ہے، کیا یہ سوچ ہے، ان ساری باتوں کے باوجود نہیں مان رہے نا، ذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیں، نہیں مانتے نہ مانیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ اس دن سے جا ملیں جس دن وہ بے ہوش ہوئے پڑے ہوں، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ پیچھے آپ سورہ زمر میں غالباً 24ویں پارے میں سن چکے ہیں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو شاید میں نے وہاں بھی آپ سے عرض کیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے قرآن کی اس آیت میں، یہاں بھی یصعقون ہے کہ جب سب بے ہوش ہو جائیں گے، سور کی آواز پھونکی جائے گی، سب بے ہوش ہوئے گرے ہوں گے، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، وہاں قرآن کہتا ہے إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، آسمان و زمین میں جتنے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بے ہوشی سے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے پہلے سے کھڑے ہوں گے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو یہ اعزاز ملا ہے، الا من شاء اللہ، جس پہ اللہ چاہے، بعد مفسرین نے وجہ لکھی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آپ واقعہ سن چکے پیچھے، جب تشریف لے گئے تھے تو وہاں بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، وہ بے ہوشی موسیٰ علیہ السلام پر گویا اس کے بدلے کے طور پر دنیا میں ہو چکی ہے۔
وہاں موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ تو یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے، وہ میں نے عرض کیا سورہ زمر میں ہے، لیکن یہ ضرور ہے یہاں کیا کہ فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے جا ملیں جس دن وہ بے ہوش ہوں گے۔ وہی کیفیت قیامت کا منظر، اور وہ دن پھر کیسا ہوگا، لمانع الحفیظ، لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، ان کی وہ چالیں کوئی ان کی کفایت نہیں کریں گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے عذاب وہ تو آخرت کا ہے ہی، عذاباً دون ذالک، اس کے علاوہ دنیا میں بھی ان پر بہت عذاب کی صورتیں ہیں، لیکن بات وہی ہے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم کے آگے صبر سے کام لیجئے۔ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ امت کو سمجھانا مقصود ہے، اگر کوئی کیفیت آزمائش کی ہو صبر سے کام لو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن امت کے لیے بھی ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہاں اس کا مطلب تو یہ ہے بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کی ساری کیفیات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں، آپ صبر سے کام کریں۔ اور صبر کے ساتھ ہر جگہ یہ ہے، صبر کے ساتھ دوسری چیز جو انسان کو استقامت دیتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں بھی وہی ہے، صبر سے کام لیں۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حِینَ تَقُومُ، جس وقت آپ کھڑے ہوں۔ اس کے 3-4 مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں، تینوں چاروں ہی درست ہو سکتے ہیں، قرآن میں تو وضاحت نہیں، روایات میں آتی ہیں ساری باتیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اپنے رب کی حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں حِینَ تَقُومُ، جس وقت آپ کھڑے ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مجلس سے اٹھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے جو حدیث میں کفارہ مجلس کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اللہ عمل کی بھی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو جب بھی آپ کھڑے ہوں تو ان الفاظ سے اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب نیند سے بیدار ہوں، کھڑے ہوں، اس وقت مراد ہے۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان میں التفاسیر شمار ہوتی ہے، بالکل ابتدائی تفسیر، تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس میں 2 آیتوں میں 5 نمازیں مراد ہیں، واللہ عالم۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حین تقوم سے مراد ہے جس وقت آپ کھڑے ہوں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس سے مراد ہے ظہر اور عصر کی نمازیں۔ چونکہ ظہر کی نماز میں حکم یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، قیلولہ کر کے جب کھڑے ہوں تو اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں، ظہر میں بھی عصر میں بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں بھی، اس سے مراد ہیں 2 نمازیں، مغرب اور عشاء۔ اور وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستاروں کے چھپنے کے بعد، جب ستارے چھپ جاتے ہیں، بالکل فجر کا وقت جب پاؤں پھٹنے لگتی ہے، اب ستارے چھپنے شروع ہو گئے، سورج نکلا تو نہیں، نکلنے لگا ہے، وہ وقت کون سا ہے؟ فجر کا، تو اس سے فجر کی نماز مراد ہے۔ واللہ عالم 5 نمازیں بھی ہو سکتی ہیں یا اور تسبیح بھی ہے۔ بہرحال ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد یہی کہا گیا آپ صبر سے کام لیں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں ہر موقع پر، حین تقوم، جب کھڑے ہوں اس وقت بھی، رات کے وقت بھی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے چھپ جائیں اس موقع پر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مشرکین کے غلط نظریات، سوچیں تھیں جس کا قرآن نے ذکر کیا، ان تمام غلط افکار سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت کرے، آمین۔ ترجمہ جلدی سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر، آپ نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے نہ تو کاہن ہیں نعوذ باللہ، نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ ام یقولون، یا وہ یوں کہتے ہیں کہ شاعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں، نتربص بہ، اور ہم منتظر ہیں ان کے بارے میں، ریب المنون، زمانے کی گردش کے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تربصوا، اگر انتظار ہی کی بات ہے تو تم انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ام، یا تأمرہم احلامہم بہذا، یہ ساری آپ کے انکار اس بات کا حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں اس بات کا، ام ہم قوم طاغون،
یا وہ ایسی قوم ہے جو انتہائی سرکش ہے۔ ظاہری بات ہے سرکشی ہی ہے، عقل کہاں اسی بات کا حکم دے گی، اور عقل سے بھی چلے وقت نہیں ہے، میں وقت ختم ہو رہا ہے، نہیں تو میں ایک واقعہ آپ سے سناتا، حدیث کے اندر آتا ہے۔ زماد نامی ایک شخص کا، 1 منٹ میں سنا دیتا ہوں، زماد نامی ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کاہن کے حوالے سے۔ مکی دور میں وہ کہانت کا علاج کرنے کے لیے بڑا مشہور تھا، حدیث میں واقعہ آتا ہے زماد نامی۔ وہ شخص آیا، یعنی وہاں تک شہرت ہو گئی کہ نعوذ باللہ مکے کے اندر ایک مجنون ہے، وہ آیا کہ میں علاج کروں گا، اور معالج تھا اپنے حساب سے کرتا ہوگا۔ وہ ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، بڑا قابل آدمی، شاعری بھی جانتا ہے، کہانت بھی جانتا ہے، علاج کرتا۔ اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ مجنون ہیں، آپ پر اثر ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، آپ غریب ہیں، نعوذ باللہ یتیم ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں دوسرے لفظوں میں فری میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ اور وہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ رب ہو سکتا ہے وہ رب آپ کو شفا دے دے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان بدبختوں کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا۔ وہ زماد نامی شخص وہاں سے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے پوچھا کہ اچھا آپ جو میں نے سنا ہے آپ باتیں کرتے ہیں، کوئی بات مجھے بھی سنا ہے۔ اب سنیے، قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو عموماً آپ جمعے میں بھی سنتے ہیں کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والسماء والطارق پڑھی۔ اب حدیث کا مفہوم ہے، مسند احمد کے اندر بھی غالباً حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طارق پڑھتے جا رہے ہیں اور زماد عالم قابل آدمی تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ جب سورہ طارق مکمل ہوئی اس نے آگے بڑھ کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے اور خود پہ ایسے ایک طرح سے علاج ہو گیا اپنا، اللہ کی شان ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں وہ کہا کرتے ہیں، بلا عقل میں آنے والی بات ہے، تمہاری عقل اس کا حکم دیتی ہے، بلکہ بات یہ ہے تم ہو انتہائی سرکش۔ ام یقولون تقبلہ، یا وہ یوں کہتے ہیں تقبلہ کہ خود گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اگر خود گھڑنے والی بات ہی ہے تو فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تم کوئی ایک بات اس جیسی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ خود ہی خالق ہیں، ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے لا یوقنون، یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، ام هم المسیطرون، یا وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان پر داروغ ہیں، ان کا حکم چلتا ہے۔ یہاں میں ویسی عرض کر دیتا ہوں ناظرہ خان کے لیے، آپ غور کیجئے، یہاں جو مسیطرون لکھا ہے نا، نیچے صاد ہے اوپر سین ہے۔ قرآن پاک میں 4 حرف ہیں ایسے، 4 حرف ایسے ہیں جہاں نیچے صاد اوپر سین، ان میں یہ تیسرا موقع ہے۔ ایک آتا ہے دوسرے پارے میں، ایک ہے سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں، ایک یہ تیسرا ہے سورہ والطور 27ویں پارے میں، ایک چوتھا آئے گا 30ویں پارے میں سورہ غاشیہ لست علیہم بمسیطر۔ ان سب جگہ نیچے صاد ہے اوپر سین ہے۔ اب حکمت کیا ہے وہ میں، یہ فن رسم الخط کا ایک اصول ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے 1 منٹ میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، جو قرہ حضرات ہیں، یہ اہل علم اس حوالے سے قرہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ دوسرے پارے والا اور 8ویں پارے والا، سورہ بقرہ والا اور سورہ اعراف والا، ان دو میں سین پڑھنا ہے، اور یہ جو تیسرا ہے اس میں سین اور صاد دونوں کا آپشن ہے، اور چوتھے پارے والا جو ہے وہاں صاد پڑھنا ہے۔ اب سین اور صاد میں وقت نہیں ہے، مختصراً سین اور صاد کا مخرج ایک ہے، صرف باریک اور موٹا ہونے کا فرق ہے۔ سین کی آواز باریک ہوتی ہے، صفت کے اعتبار سے فرق ہے، صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ آپ آسان یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف جو سورہ غاشیہ میں ہے نا، لست علیہم بمسیطر، وہاں صاد پڑھنا ہے، باقی تینوں میں سین، کیونکہ پہلے 2 میں تو ہے ہی سین، اس میں بھی سین کی آپشن ہے تو آپ سین پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیوں ہے، وہ کیوں کا اس وقت موقع نہیں ہے جواب دینے کا، وہ کسی وقت میں آپ سے پھر عرض کروں گا، ابھی جواب کیوں دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام لہم سلم، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، کہ جس میں جا کے انہوں نے اوپر بات سن لی ہے توجہ سے، فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، پس لے آئے ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل، اگر سیڑھی سے سن کر آئے ہو۔ ام لہ البنات،
یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، یہ عجیب تقسیم ہے تمہاری۔ ام تسألہم اجرا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کسی اجر کا، فہم من مغرم مثقلون، وہ اس کے تاوان میں دبے جا رہے ہیں، انہیں اس کا فکر ہے؟ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کی چیزیں ہیں، فہم یکتبون، وہ خود اس کو لکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ام یریدون کیدن، یا وہ ارادہ کرتے ہیں کسی خفیہ چال کا، فالذین کفروا هم المکیدون، جو لوگ کافر ہیں وہ خفیہ چال کا وبال انہی پر آئے گا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے جو وہ اس کے ساتھ اللہ کے شریک کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر وہ دیکھیں کسی ٹکڑے کو آسمان سے ساقطاً گرتا ہوا، یقولو، تو یوں کہیں گے، سحاب مرکوم، یہ تو کوئی بادل ہے طے در طے، یا کوئی بادل کے ٹکڑے ہیں جو آ رہے ہیں، عذاب سے پھر بھی نہیں ڈریں گے۔ فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَقُونَ، یہاں تک کہ وہ مل جائیں اس دن سے، فِيهِ يُسَقُونَ، جس میں یہ بے ہوش ہوئے پڑے ہوں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وہ دن ایسا ہوگا نہیں کفایت کرے گی ان سے ان کی وہ خفیہ چال ذرہ برابر بھی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جو کہ ظالم ہے، عذاب ہے اس عذاب کے علاوہ، آخرت کے عذاب سے پہلے بھی علاوہ بھی کوئی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے آگے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اور آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، حِینَ تَقُومُ، جس وقت آپ کھڑے ہوں، وَمِنَ اللَّیلِ، اور رات کے حصے میں بھی تسبیح بیان کریں، فَسَبِّحُوا، تسبیح کریں، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور تسبیح بیان کریں جب ستارے چھپ جاتے ہیں، ہر وقت میں تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذرا ٹائم بھی لمبا ہو گیا، میرے ذہن میں یہ تھا رکوع مکمل ہو جائے، چند آیات اسی سے متعلق نہیں، کل انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔